السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سلیبس میں شامل نظم تنہائی کا خلاصہ پیش کریں گے اور تنہائی نظم پڑھیں گے۔ نظم پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ نظم کس نے لکھی ہے۔ تو یہ نظم فیض احمد فیض کی ہے، اور فیض احمد فیض ایک انقلابی شاعر آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، رومانی شاعر انہیں کہہ سکتے ہیں، جو ترقی پسند تحریک سے وابستہ ایک شاعر ہے، جنہوں نے اپنے خون جگر کو لکھنے میں لگا دیا، یا اپنے فکر و فن کی روشنی میں اتنا اچھا لکھا کہ وہ ابھی تک ہمارے دلوں کو، دماغ کو روشن کرتے ہیں۔ تو فیض احمد فیض کی یہ نظم تنہائی انہوں نے اس وقت لکھی جب ان کا پہلا شعری مجموعہ نقش فریادی شائع ہوا، یعنی یہ نظم ان کے مجموعے نقش فریادی میں شامل ہے۔ اس وقت کی جو زیادہ تر نظمیں ہیں وہ رومانی ہے۔ تو چلے اب ہم تنہائی نظم پڑھتے ہیں۔ پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ فیض کہتے ہیں ایک بات آپ کو خیال رکھنی ہے کہ نظم کرنے سے پہلے سب سے پہلے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حوالہ دینا ہوتا ہے۔ حوالہ آپ سبھی کر سکتے ہیں، اسی لیے میں یہاں سیدھے طور پر تشریح بتا رہی ہوں۔ پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ فیض کہتے ہیں کہ انہیں ایک کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی ہے، تو اپنے دل سے کہتے ہیں کہ شاید کوئی آیا ہے۔ دل زار کا مطلب ہے دکھا ہوا دل۔ اپنے دکھے ہوئے دل سے کہتے ہیں کہ اب آہٹ ختم ہو چکی ہے، تو وہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کے ساتھ یا ان کے پاس جو بھی آیا تھا وہ ان کے پاس نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے دل سے کہتے ہیں کہ دل زار نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا۔ راہ رو مطلب ہے مسافر، مسافر ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ۔ فیض کہتے ہیں کہ اب انتظار کرتے ہوئے رات ڈھل چکی ہے، آسمان پر تارے نکل چکے ہیں، اور جو چراغ تھے وہ بھی لڑکھڑانے لگے ہیں۔ لڑکھڑانے سے مراد یہ کہ جب آپ شام سے یا دن سے کسی چراغ کو جلاتے ہو اور اس چراغ کا جلتے ہوئے دھیرے دھیرے تیل ختم ہونے لگتا ہے تو وہ بجھنے کی کگار پر آ جاتے ہیں، تو بجھنے کی جو کیفیت ہے اسے شاعر نے لڑکھڑانے سے تشبیہ دی ہے۔ سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزر، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ۔ آگے فیض کہتے ہیں کہ جو راستے تھے وہ بھی سو گئے ہیں، یعنی اس کا انتظار کرتے ہوئے راستے بھی تھک گئے ہیں اور تھک کر سو گئے ہیں، اور جو اجنبی خاک ہے اس نے قدموں کے سراغوں کو دھندلا دیا ہے۔ کیونکہ جب کسی مٹی پر یا راستے پر آپ کا ایک نقش یا آپ کے پیر کا ایک نقش ابھرتا ہے، بنتا ہے، تو جب کوئی دوسرا اس کے اوپر چڑھتا ہے تو وہ دھندلے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فیض کہتے ہیں کہ اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو شمع بڑھا دو میو میناؤ ایاغ۔ فیض انتظار کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب شمع گل کر دو، شمع جو روشنی ہے وہ بند کر دو، کیونکہ اب یہاں کوئی نہیں آنے والا ہے، اور جو میں نے سارا انتظام کیا تھا، جو میں نے ہر چیز کا
اس آنے والے کے لیے انتظام کیا تھا، وہ ساری چیزیں میو مینو ایاغ شراب وغیرہ سب کچھ ہٹا دو میرے سامنے سے اور لے جاؤ اسے، اپنے بے خواب کنواڑوں کو مکفل کر لو۔ آگے کہتے ہیں کہ جو یہ بے خواب کنواڑ ہے یعنی جو دروازے ہیں انہیں بند کر لو، مکفل کر لو۔ اب یہاں کوئی نہیں آنے والا۔ اس کے آگے فیض کہتے ہیں کہ میں تنہا ہی ہوں، اب یہاں کوئی نہیں آنے والا۔ یہاں ایک بات یہ کلیئر نہیں ہے کہ فیض کس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے فیض انقلاب کا انتظار کر رہے ہو سکتا ہے فیض محبوب کا انتظار کر رہے ہو سکتا ہے فیض وطن سے واسطہ رکھنے والی کسی چیز کا انتظار کر رہے ہو سکتا ہے فیض وطن کی ہواؤں کا انتظار کر رہے ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ نظم میں آپ کو فکری پہلو بھی آپ کو دیکھنا ہے اور ایک فنی پہلو بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ شکریہ۔